السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے۔ جی نیا لطیفہ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے جناب، اور ظہیر نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کھول لیا ہے اور لوگوں سے اب اپیل کی ہے کہ مجھے بس یہ تھوڑے بہت سے جو ہیں وہ پیسے چاہیے کیس لڑنے کے لیے، اور اس نے جو امداد طلب کی ہے وہ کی ہے جی $25,000۔ جی آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں، $25,000 ایسے مانگ رہا ہے جیسے کوئی کسی سے 25 روپے مانگتا ہے۔ خیر آج کل جو حالات ہیں پاکستان کے، وہ بھی لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں 25 روپے، لیکن یہ $25,000 جناب مانگ رہا ہے اور باقاعدہ ٹائم دیتا ہے ٹک ٹاک کو اور بیٹھتا ہے، لوگوں سے باتیں کرتا ہے۔ اور اس میں جو سب سے مزیدار چیز ہے اور مزہ لینے والی چیز ہے وہ یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو نہیں جانتا۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے میری آپی، میرے ماموں، میرے چاچو، میرے تایا، میرے خالو بنے ہوئے ہیں، ان کا میرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں ان کو نہیں جانتا۔ یہ آ کے اپنی منڈلی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں ویوز لینے کے چکر میں، اور اس کے بعد جو شروع میں پیسہ لگایا گیا وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ان کی اب کوئی لائیو آ رہا ہے، نہ کوئی اور مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے آتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہی ہے وہ گانا بڑا مشہور، میں نے نوٹ وکھا میرا موڈ بنے۔ تو وہ جب نوٹ دکھائے جائیں گے تو وہ پھر 5-6 بندے دوبارہ آ کے بیٹھ بھی جائیں گے اور آ کے اسی طرح والدین کی تذلیل بھی کریں گے اور بتائیں گے ظہیر کو کہ شاباش بیٹا، بہت عظیم کام کیا تو نے دنیا کا، ایسا عظیم کام کہ جو کوئی کر ہی نہیں سکا، اور پوری آنے والی نسل کو اسی کام کے پیچھے وہ لگائیں گے کہ بڑا اچھا تو نے کام کیا۔ تو جناب یہ تازہ ترین ہے ظہیر کی اپڈیٹ، اور اس سے بہت سے سوال جو ہیں وہ اٹھتے ہیں، وہ یہ اٹھتے ہیں کہ اگر یہ کیس لڑنے کے لیے لوگوں سے $25,000 کی امداد مانگ رہا ہے تو کیا کوئی اس کو یہ پوچھنے والا ہے کہ جو 1 سال سے تم لوگ کیس لڑ رہے ہو وہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے، کس کے اکاؤنٹ میں گئے اور کہاں کہاں پر تقسیم ہوئے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ اگر اس نے پیسوں کی ڈیمانڈ لوگوں سے کی ہے تو اس کا مطلب کہ اتنا پیسہ چاہیے اس کیس کے لیے، اور آلریڈی جو یہ لڑ رہا ہے کیس اتنے عرصے سے، تو وہ پیسہ کہاں آ رہا ہے، اس کو کون پرووائڈ کر رہا ہے اور کن کے بینک اکاؤنٹس میں یہ پیسے گئے ہیں؟ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو لوگ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے کان ذرا کھول کے سن لیں کہ ہر گھر میں معصوم بچیاں ہوتی ہیں، چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، اور اگر زہرا کاظمی کی جگہ ان کی بچی ہو تو کیا وہ ایک ایسے شخص کی مدد کریں گے؟ بس یہ سوال ایک دفعہ آپ ضرور سوچ لیجئے گا ان کو پیسے دینے سے پہلے۔ دوسرا جو نئی چیز سامنے آئی، میں بڑے دنوں سے سوچا تھا، میں کہا یار چلو بڑا سکون ہے، کیونکہ وہ جھوٹے یوٹیوبر آتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو بھی منظر عام پہ آنا پڑتا ہے۔ اچھے بھلے بیٹھے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا، بڑی خاموشی ہے، اور اللہ خاموشی طاری رکھے، کیونکہ ہم بھی پھر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا میں زیادہ اس کیس کے اوپر بات نہیں کرتا، لیکن وہ آ کے کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں، کوئی نیا نمونہ سامنے آتا ہے تو پھر ہم لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ اب ہم بھی 3-4 دن سے بڑے آرام سے بیٹھے تھے، اور اب تازہ ترین جیسی رپورٹ سامنے آئی، کیونکہ بھائی یہ تو فنڈنگ شروع ہو گئی ہے $25,000 کی، اور تو بھائی تو پھر ہمیں بولنا تو پڑتا ہے، کیا کریں، وعدہ ہے ہمارا مہدی علی کاظمی کے ساتھ ہمیشہ آخری دم تک ان کا ساتھ دیں گے اور کھڑے رہیں گے۔ تو کل جو ڈیٹ ہے 9 فروری بہت اہم ہے، اس حوالے سے میں نے کل ویڈیو بھی کی تھی، ویلاگ کیا تھا اپنا فیاض رامے کے ساتھ، اور وہ بھی آپ دیکھیں، بہت سی جو اس میں اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور ظہیر، شبیر اور نور بیبی جو ہے انہوں نے ہر حالت میں عدالت میں پیش ہونا ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ کل جج صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر نہ ہو، کیونکہ جتنے اس کے اندر ہم نے ڈیلیز دیکھے ہیں کیس کے اندر، تو ہم تو 90% جو رپورٹنگ کرتے ہیں ہمیں وہ آخری دم تک پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہونے والا ہے، لیکن ودن 1-2 آورس کے اندر جو ہے وہ پوری کہانی الٹ دی جاتی ہے، اور ہم خود ہکے بکے رہ جاتے ہیں کہ یار ابھی تو اب شام کو وی لاگ کر کے بڑے سکون سے سوئے تھے، تو صبح جو ہے وہ کہانی چینج ہوئی ہے۔
تو ابھی ہمیں یہی ہے کہ 90% جو ہے جناب کل ٹرائل کا آغاز ہو جائے گا، لیکن کل کیا ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور وہاں پہ اب نیا کام کیا ہو جاتا ہے. جیسے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی ہمیں جج صاحب ہیں ان پہ اعتبار نہیں ہے، کیا کچھ نکل آیا، ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے ہے. اور میڈیکل سٹارٹ ہو چکا تھا، اور واٹس ایپ پہ میڈیکل بھی رکوا دیا گیا. بہت سی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے انہونی اس کیس کے اندر ہوئی ہیں. اچھا جی، اس سے ایک بات تو ثابت ہوگی، وہ یہ کہ جو اتنی خاموشی طاری ہے سوشل میڈیا، ان کا جو ونگ ہے وہاں پہ خاموشی کیوں طاری ہے، وہ اس لیے کہ بھائی پیسے ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور پیسے اس لیے ختم ہو گئے، جو ان کو کنٹرول کرنے والے لوگ تھے انہوں نے ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے. تو اب ان کے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے. جب پیسہ کوئی نہیں ہے تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے، کون کس کے لیے بولتا ہے. بڑی ہمدردیاں تھیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اور وہ تو ایک وکیل صاحب ہیں، وہ کہتے تھے یہ تو شہزادہ سلیم کے بعد جو مطلب اسی کی نسل میں سے یہ بچہ نکلا ہے، اور اتنی محبت ہم نے زندگی میں کبھی بھی کہیں پر نہیں دیکھی. تو وہ بھی خاموش ہو گئے، ساری ہمدردیاں ان کی ختم ہو گئی. خیر، ان کے اپنے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں، وہ کیونکہ 15 ان کی ڈیٹ ہے، اور سندھ میں دیکھیں وہاں پہ کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ جی بہت دعائیں کریں اور دیکھیں، کیونکہ لاسٹ جو میری بات ہوئی تھی آپ کے سامنے میں نے وہ رکھی بھی تھی اپنا مہدی علی کاظمی بھائی کے ساتھ، کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ قیس بھائی اب خیر سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہم لوگوں نے پار کر لیا ہے، اور دوسرا مرحلہ جو ہے ان کی سزاؤں کا ہے، اور ہر حالت میں ان کو سزائیں ملیں گی. اور پھر صلح کے حوالے سے بھی ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قیس بھائی کیسے صلح ہو جائے، صلح پہلے نہیں کی اور اب تو سارا کیس ہی ہمارے حق میں ہے، تو اب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صلح کرنے کا. تو اور دوسرا یہ کہ صلح کیوں کی جائے، میں تو کیس جو ہے وہ پاکستان کی تمام بچیوں کے لیے لڑ رہا ہوں، اور یہ جتنے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گندے دماغ لے کے، جعلی ان میں نکاح خواہ ہیں اور دوسرے گواہان ہوتے ہیں، اور جس طرح یہ کیس آپ کو پتہ ہے جو بہت کچھ اس نے سکھایا ہے لوگوں کو، تو کیوں ان بچیوں کی زندگی جو ہے خراب ہو. اس وجہ سے میں آخری سانس تک اس کیس کو لڑوں گا. تو جناب یہ نئی اپڈیٹ تھی کہ ٹک ٹاک اکاؤنٹس کھل چکے ہیں، اور ابھی اور بھی لوگوں کے بڑے کھلیں گے کہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ، کیونکہ پیسے کی تو ضرورت ہے نا جی، کیس لڑنا ہے. لیکن جاتے جاتے آخری بات میں یہی کہوں گا اور سوال چھوڑ کے جاؤں گا کہ اگر یہ $25,000 کیس لڑنے کے لیے مانگ رہا ہے، امداد طلب کر رہا ہے، تو پھر اس سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ 1 سال میں جو تم نے وکلا حضرات کو فیسیں دی ہیں، جو جناب تم بالا کوٹ 4 صوبوں کی پولیس کو پیچھے اپنے پھراتے رہے ہو، وہ پیٹرول کے خرچے، وہ ہوٹلوں میں رہنا، وہ فلاں فلاں جو کچھ بھی ہے، وہ تمام اخراجات کون اٹھا رہا تھا، اور وہ کس کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں پیسے، اور کہاں کہاں پر وہ پیسے دیے گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس کو سوچنا چاہیے. جو بھی ان کے وکلا کی ٹیم ہے اس کو ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے. انشاءاللہ دیکھیں جی، صبح آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس کیس کے حوالے سے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.